ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. چند باتیں ہیں اور پھر اپنے مہمانوں کا تعارف ہم کراتے ہیں اور پھر ہمارے سوالات ہیں. حکومت کی گورننس کو اس وقت کس حد تک مؤثر یا ناکام قرار دیا جا سکتا ہے؟ کس قسم کے چیلنجز ہیں پاکستان کو اس وقت سامنے آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے موجودہ سیاسی و معاشی بحران کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے جو مسلسل چل رہا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ کیا بہتری کے آثار ہیں یا مزید بگاڑ کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ سیاسی عدم استحکام معیشت پر کسی حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں؟ عالمی مہنگائی، تیل کی قیمتوں اور جیو پولیٹیکل حالت پاکستان کی معیشت پر کتنے اثر کر رہے ہیں؟ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کون سی مؤثر حکمت عملی اپنا رہا ہے یا پالیسی بنا رہا ہے؟ پاکستان کی موجودہ معاشی پالیسیوں کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی بہتری آ رہی ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمت، اضافہ، مہنگائی، عوام پہ جو بوجھ ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ حکومت کی ٹیکس کی پالیسی کتنی منصفانہ ہے اور کیا یہ صرف ان لوگوں پر ہے جو تنخواہ دار طبقے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں یا غریب ہیں؟ IMF کے پروگرام پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہیں یا بہت نقصان دہ ہیں؟ حکومت اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ کیا موجودہ ہائیبریڈ نظام واقعی ناکام ہو چکا ہے؟ اور ظاہر ہے امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ کے خلیجی ممالک اور دنیا پہ اس وقت کیا اثرات ہیں؟ امریکہ سیاسی، فوجی اور سفارتی جنگ کیوں ہار رہا ہے؟ تینوں جنگ ہار رہا ہے. نیا ورلڈ آرڈر کیا ہوگا اور ایران کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا ملٹی پولر یا کئی طاقتیں جنم لینے والی ہیں؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب دانیہ صاحب، سابق وفاقی وزیر نجکاری، سابق چیئرمین نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. معیشت پہ بھی بڑا گہرے نظر ہے، سیاست پہ بھی ہے، ہر چیز پہ ان کی نظر ہے. چودھری اکرم، ایک سینئر صحافی، تجزیہ کار، ان کا بھی شکریہ انہوں نے جوائن کیا ہے. میں آتا ہوں جناب دانیہ العزیز صاحب کی طرف. پاکستان میں گورننس کی کمزوری، سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران نے عوام کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے. پاکستان دوسرے ملکوں کی طرح اس وقت بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اندرونی بھی بیرونی بھی. بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، غیر منصفانہ ٹیکس نظام اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی، بڑھتے ہوئے اندرونی اور بیرونی قرضے، IMF جو آپ کے ساتھ منسلک ہے اس پر انحصار، اور جو پاکستان کی اس وقت معاشی حالت ہے، سیاسی حالت ہے اور جو انتظامی حالت ہے، اس پر حکومت کس حد تک اس کا قصور ہے اور کس طرح ان چیزوں کو دانیہ العزیز صاحب آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی پروگرام میں مدعو کرنے کا. میں جو پاکستان کی عوام ہے ان کے نظریے سے میں بات کروں گا، کیونکہ جتنے بھی پاکستان میں سروے ہیں مختلف قسم کے نجی یا حکومتی، ان میں واضح طور پر اور یہ بار بار سامنے آتا ہے کہ عوام جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ ان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے تو 70% بتاتے ہیں مہنگائی ہے، اور جو 20% ہے وہ بتاتے ہیں بے روزگاری ہے. جو بقایا 10% ہے اس میں تمام باقی چیزیں جس میں نیوکلیئر، کشمیر، سڑکیں، ہیلتھ، پانی وغیرہ وغیرہ، زراعت ایکسیٹرا، سارے کوئی 1% ہے، کوئی 2% ہے، کوئی 4% ہے. تو اس میں جو پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے جو عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ اپریل کا مہینہ ہے. پچھلے سال اپریل میں یعنی 12 ماہ پہلے مہنگائی کی شرح جو ہے 0.3% تھی، یعنی 1% سے کم تھی. لیکن دیکھنے میں کیا آیا کہ ایک ماہ بعد یعنی مئی کا مہینہ نپٹا کے جون میں جب بجٹ پیش کیا گیا تو اس وقت مہنگائی کی شرح جو ٹارگٹ رکھی گئی اگلے سال مالی سال کی 2026 میں جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ 7.5% رکھا گیا، یعنی 0.3% سے 7.5% تک بڑھا دیا گیا. اب یہ ہوش اڑا دینے والی بات ہے، اور جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ غلط بیانی کی جاتی ہے. یعنی عوام کو یہ چورن بیچا جاتا ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے
اور یہاں پر مختلف قسم کی فورسز بنائی گئی ہیں، پیرا میرا چیرا، کہ جی یہ جا کے چھاپے مار کے یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. تو آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر لیا 3.3% سے 7.5% تک جانے. تو کیا ڈپٹی کمشنر سارے چھٹی پہ چلے گئے تھے؟ کیا وہ جو فورس بنائی ہے اس کا ڈیزل ختم ہو گیا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی طے کر لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ذمہ دار ہے پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہ بات عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے چھپائی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرح انٹرسٹ ریٹ سے مفادات ان کے جو منسلک ہیں، ان کو یہ تکلیف ہے کہ اگر یہ بات سامنے آ گئی تو پھر ہم تو مارے جائیں گے، کیونکہ ان کی قسط جو ہے، جیسے اگر شرح سود آپ بڑھاتے ہیں تو قسط بڑھ جاتی ہے لیکن مہنگائی کم ہوتی ہے. تو عام آدمی کو تو بینک تک رسائی نہیں ہے، اس کو تو لون اپلیکیشن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لون تو چیچا بہت دور کی بات ہے. تو پھر جب آپ نے اسٹیٹ بینک کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے یا مہنگائی کو کم سطح پہ رکھنا ہے، تو پھر اس کی نگرانی بھی آپ نہیں کرتے، کیونکہ آپ دوسری طرف کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر ذمہ دار ہے. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، دوغلا پن جس کو کہتے ہیں اردو میں عام زبان میں، اس کی وجہ سے عوام تعین نہیں کر سکتی ہے کہ ہمارا اصل مجرم کون ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب حکومت چاہتی ہے تو 3% پہ آ جاتی ہے، اور جب بجٹ میں پاس کرتی ہے 7.5%، تو پچھلے ماہ جو مارچ کا مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، ان دونوں میں 7% رہی ہے. تو یہ پھر انہوں نے خود بڑھائی ہے. تو جب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے. تو ستم ظریفی یہ ہے کہ مہنگائی اسٹیٹ بینک خود کرتی ہے اشرفیہ کو نوازنے کے لیے، اور جا کے پولیس جو ہے وہ ریڑھی والے کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے مہنگائی کر رہا ہے. در حقیقت یہ جھوٹ ہے، اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ دونوں نظام اکٹھے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور عوام پس رہی ہے. یہی حالت ہے بے روزگاری کی. آپ دیکھیں 21 سالہ بلند ترین سطح پر بے روزگاری چلے گئی ہے. حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے کہ بے روزگاری ختم کرنی ہے. یہ اکنامک پالیسی پہلے بنا لیتے ہیں جو اشرفیہ کے حساب میں ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں یار یہ بے روزگاری کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار ان کو کوئی کنچی بانٹ دیں، کوئی لیپ ٹاپ بانٹ دیں 2-4 کو، چلیں یہ جو زرعی والے ہیں ان کو 1000 کو بھیج دیں چین، ان کو 5-5 ایکڑ دے دیں تو نظر آئے کہ کچھ نہ کچھ کریں. ایسے بے روزگاری کبھی ختم نہیں ہوئی. جن ممالک نے بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنایا ہے، ان کی پوری اکنامک پالیسی اس لیے بنی ہوتی ہے کہ ہم نے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے. ان کی پوری اکنامک پالیسی بنی ہوتی ہے کہ ہم نے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے. یہاں پر گنگا الٹی بہ رہی ہے. تو وہ جو دو اہم مدے ہیں جس میں 80%, 90% پاکستان کی عوام پس رہی ہے، جو وہ کہہ رہی ہے، اس میں آپ پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں، آپ پی ٹی آئی کا دور دیکھ لیں، آپ نونی کا دور دیکھ لیں، مہنگائی اور بے روزگاری اپنی پاکستان کی تاریخی عروج پہ جا رہی ہے. تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ جمہوریت سے یہ جو نعرے ہم مارتے ہیں، یہ سارا کرتے ہیں، یہ ان سے ہم نے لینا کیا ہے؟ تو یہ وقت آ گیا، یہ ان سے امید کرنا فضول ہے کہ اس کو نپٹائیں گے، اس کو بہتر کریں گے. یہ نہیں کر سکتے، ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے. انہوں نے یہی کام کرنا ہے، 3% سے 7.5% پہ لے جائیں، دیکھی جائے گی. آپ ایک نظر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسلام آباد میں ابھی ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا ایف بی آر نے دسمبر کے مہینے میں، یہ چند مہینے پہلے، کہ پاکستان جو امیر ترین علاقہ ہے اسلام آباد اور راول پنڈی، اس کے لیے جو انکم ٹیکس ہے وہ پراپرٹی کی ویلیویشن جو ہے وہ بڑھا دی گئی، اور شاید وہ پھر بھی مارکیٹ سے کم تھی. لیکن جب چند ریل اسٹیٹ جائنٹس کو کانٹا چبھا تو اسی وقت وہ سسپینڈ کر دی گئی، 1 ہفتے کے اندر سسپینڈ کر دی گئی، اور جنوری کے مہینے میں کئی چیزیں ڈیلیٹ کر کے اس کو کم کر کے وہ واپس پیش کر دی گئی. یعنی ان کے لیے یہ، اور جو سیلڈ کلاس ہے ان کی چمڑی ادھیڑ دی ہے، جو غریب ہے اس کی پٹرول کی قیمتوں پی ڈی ایل سے چمڑی ادھیڑ دی ہے. تو پھر ایف بی آر کا خسارہ تو ہوگا، تو یہ پھر غریبوں سے پورا کرتے ہیں، سیل ٹیکس کو 17 سے 18% کر دیتے ہیں. تو یہ جب حالات ہوں گے تو پاکستان میں گروتھ یہ کر نہیں سکتے، انویسٹمنٹ یہ لا نہیں سکتے، ٹیکس یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کہاں سے ہم معیشت کو بولیں کہ یہ بہت اچھی چل رہی ہے؟ یہ نہیں چل رہی. یہ بتائیں، سیدھی بات تو یہ ہے میں نہیں چل رہے. ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا، اور اہم ایشو ایک ہے جو آپ سے ڈسکس کریں گے. میں ذرا قمر دل شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں. قمر دل شاہ صاحب، پوری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے جو موجودہ حالات ہیں، اور ہر دنیا میں ہر ملک اس کے لحاظ سے حکمت عملی بھی کر رہا ہے، پالیسی بھی بنا رہا ہے، اپنے عوام کو ریلیف بھی دے رہا ہے. ہم اس وقت خطے میں نہیں، پوری دنیا میں مہنگے ترین آئل، یعنی عوام کو جو ٹیکس لگا رہے ہیں ہمیں، جو ہم آئل بیچ رہی ہے حکومت، مہنگی ترین، اور ٹیکس بھی مہنگا ترین ہے.
تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. آپ کو نظر آتا ہے پاکستان بھی جو حالات اس وقت ہیں اس کے لحاظ سے کوئی معاشی پالیسی ہے, کوئی انتظامی پالیسی, کوئی حکمت عملی, کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا کوئی نہ کوئی سسٹم, کوئی انتظامیہ, گورننس کوئی نظر آ رہی ہے سر؟ تو سب سے پہلی بڑی اہم بات یہ, جیسے ہمارے دوست کی باتیں میں نے سنی ہیں, انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں اپنے خدشات کا, تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہیں کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے, پاکستان کی عوام کس انداز سے قرب سے گزر رہی ہے, کیا ان کی تکلیف گزر رہی ہے, بے روزگاری, مہنگائی, سب کچھ ان کے سامنے ہے. کیونکہ اس ملک کا وزیر خزانہ جو ہے ملک کا پاکستان کا شہری نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی وزیر خزانہ ہے, شوکت وزیر سے لے کر موجودہ وزیر خزانہ اورنگزیب تک, یہ سب کے سب ان کی نیشنلٹی باہر کی ہے. یہ ایک بنیادی جو خرابی, یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, اپنے کالموں میں میں لکھا ہے کہ افسوس ہے یار, ہمارے اتنے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, 272 ممبر ہمارے پاس موجود ہیں. مسلم لیگ کیو کے پاس 250, مسلم لیگ این کے پاس 250 سے زیادہ ممبر قومی اسمبلی موجود ہیں, لیکن کوئی بھی ان کو وزیر خزانہ نہیں ملا اپنی پوری پارلیمنٹ کے اندر سے. بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے بڑے انتہائی قابل لوگ ہیں, لیکن نہیں, باہر سے امپورٹ کریں گے وزیر خزانہ کو, باہر سے لے کے آئیں گے. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ مہنگائی جو ہوئی ہے, مہنگائی, یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ اپنائے حرم سے جتنے بھی جہاز آ رہے ہیں ایران کی مہربانی سے, وہ پاکستان میں پہنچ رہے ہیں. 20 سے 25 سے زیادہ بحری جہاز جو ہے اپنا کنٹینر لے کر, تیل لے کے پہنچ گئے ہیں. اتنی زیادہ اس تیل کی قیمت نہیں بڑھی جتنے پاکستان نے راتوں رات فائدہ اٹھایا. ایران کی جنگ کی وجہ سے ہم جتنا پاکستانی کی عوام کو لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں, تاکہ یہ سارا پیسہ اکٹھا ہو, ان کو ڈالروں کی شکل میں جمع کریں. یہ ہے ان کی پالیسی, جس کی مطلب ٹھیک ہے, راحت شہباز شریف صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ لیوی ٹیکس کم کر دیا, لیکن لیوی ٹیکس کم نہیں, بہت کم کرنا چاہیے تھا, بہت سے زیادہ کم کرنا چاہیے تھا. بلکہ جو ساتھ ایڈجسٹمنٹ جو لگایا گیا ہے جو چارج, وہ بھی ختم کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں. لیکن انہوں نے بہرحال ایک 78 روپے کم کر کے لوگوں کو خوش کر دیا. ٹرینیں مفت کر, بسیں جو ہیں سرکاری بسیں کرایہ مفت کر دیا. میٹرو بس, کوئی ضرورت نہیں تھی میٹرو بس کی قیمتیں مفت کرنے کی. 50 روپے ٹکٹ ہے, عام آدمی دے سکتا تھا, لیکن بہرحال وہ بھی کر دیا. اس کے اگر صحیح عوام کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ گنگ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, صوبائی اسمبلی نے ویسے نہیں بول سکتی, وفاقی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے ویسے بات نہیں کرنی, پیپل پارٹی نے ویسے اپنی مفادات کے تحت بات نہیں کرنی, کسی نے سوال نہیں کیا. یہ ایک تو بڑی اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی جنگ جو ہو رہی ہے یہ ایک بہت ٹھیک ہے, بڑی اہم جنگ چل رہا ہے. ایران اپنی 5000 سال کی تاریخ کے مطابق وہ اپنی باقاعدہ مزاحمت بھی کر رہا ہے, عزیمت بھی کر رہا ہے. اس کی وجہ سے انہیں امریکہ کو امریکہ کی عالمی طاقت کو ختم کر دیا, ایران نے ختم کر دیا اس کو. اب اس سے ہمارے خلیج کے ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ جناب پاک آئندہ مستقبل جو ہے تمہارے ہاتھ میں ہے. امریکہ کی طاقت ختم ہو چکی ہے, نیٹو اس کے ہاتھ سے نکل گیا, یورپین کنٹری اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اور اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ نومبر میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو جو الیکشن ہوں گے, ان کے جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں ممکن ہے کہ وہ شکست کھا جائے اور وہ امپیچمنٹ کا مواخذے کا زد میں آ جائے گا. یہ ساری چیزیں تو ختم ہو رہی ہے. عربوں کو بھی چاہیے, خلیج کے ممالک کو بھی چاہیے کہ مسلمان ٹھیک ہے فرقہ وارث کو کوئی بات نہیں کر رہی, لیکن مسلک سے چھوڑ کر اسلام کے بارے میں ایک پورا اکٹھے ہوں اور اس کا تعاون کریں, اور امریکہ کو بتا دیں کہ ہم مسلمان جو ہیں پورے اتحاد کے ساتھ عمران کے ساتھ اپنی جہریت کی ہے, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور آپ کی ساری پالیسی کو رد بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے, ایران جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کا رول بڑا شاندار رہا. آج وزیر جو ان کے خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے, کیونکہ باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو زندہ باد کہتے ہیں, پاکستان کے جو کردار ہے ہم اس کی خوش آمد کہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے بھی فیلڈ مارشل کا ویژن ہے, جنہوں نے کوشش کر کے ایران کو بھی ساتھ ملایا, باقی ملکوں کو بھی دیکھ لیا. یہ سارا ان کی ویژنری پاور کے تحت یہ سارا کام چل رہا ہے. حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, ان کے پاس ویژنری پاور نہیں ہے. اس لحاظ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نظر یہ آ رہا ہے کہ آئندہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنا, پیٹرول کی قیمت کو کم کرنا, بجلی کے کم کرنا, سودر کے سارے معاملے دیکھنا, یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جس انداز سے لوٹ مار کر کے پیسے باہر جا رہا ہے اس پہ غور کریں. آپ دیکھو تو لوگوں کے اندر یہ احساس دلائیں
पाकिस्तान की गुड गवर्नेंस जो है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान माशी लिहाज से दिवालिया होता जा रहा है। इन हालात को देखते हुए हमारी मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में काम करें, देखें, वरना हमें नजर आ रहा है कि पार्लिमानी सिस्टम ने गाम हो ठीक चुका है है। जी नाज़रीन, यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूँ ज़रा चौधरी अकरम साहब की तरफ। चौधरी अकरम साहब, आपने अपना कॉलम लिखा है, मैंने पढ़ा है, उसमें आपने आवाम की हालत ज़ार की बात की है, मईशत की बात की है, आपने डीज़ल महंगा, खेती महंगी, अनाज महंगा, रोटी नापैद हो चुकी है और मईशत तबाही की तरफ है। IMF के रोल के ऊपर आपने बात की हैं और काफ़ी इश्यूज़ पे आपने बात की है। मैं चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत को तो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं, अंदरूनी और बैरूनी। ऐसी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत के मसाइल तब तक ऐसे ही रहेंगे जब तक हुकूमत और अवाम एक पेज पे नहीं होंगे। हमारे पेजेस का बड़ा फ़र्क है। अब बात यह है कि हुकूमत का जो अंदाज़ है, जब तक वो अंदाज़े गुफ्तगू, तर्ज़ हुक्मरानी नहीं बदलते, जब तक वो अवाम के लिए बादशाह बने रहेंगे और अवाम गरीब रहेगी, तो तब तक तो ये मसाइल आप हल नहीं कर सकते। हमारा अंदाज़े हुक्मरानी ऐसा है कि गरीब अवाम तक तो कोई चीज़ आ पा नहीं रही, लेकिन ऊपर की जो हमारी टॉप लेयर है, उसे आप इशराफिया कह लें या हुक्मरान कह लें या हुक्मरान तबका कह लें, उनके अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े हुक्मरानी, तर्ज़ ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ना वो $10 लाख रोज़ खर्च करें तो उन्हें फ़र्क महसूस होता है, ना वो चेयरमैन सेनेट के लिए गाड़ी मंगवा ले उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है। अच्छा देखिए, रियासतों को शायद फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन जो अंदाज़े हुक्मरानी है उससे ये ज़ाहिर होता है कि हुक्मरानों का अवाम के साथ क्या ताल्लुक़ है। और बदकिस्मती से ये जो हुकूमत आज है, मैं किसी हाइब्रिड निज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आज हुकूमत है बेसिकली ये 1985 की कंटिन्यूटी है। ये वो तमाम लोग हैं जो 1985 से पाकिस्तान के निशेबो फराज के मालिक रहे। ये कोई MNA था, कोई MPA था, कोई वजीर बना, कभी इनमें वजीर आजम बने, कभी इनमें वज़राए आला बने, कभी ये मुल्क में रहे, कभी ये मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन इनकी ना तो सेहत पे फ़र्क पड़ा, ना उनकी माली हालात में फ़र्क पड़ा, उनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ, अरबों डॉलर उन्होंने कमा लिए, अरबों डॉलर उनके पास चले गए, तो गरीब तो रियासत हो गई। रियासत के पास जब पैसे नहीं होंगे, रियासत जब गरीब होगी, तो ये 25 करोड़ अवाम को तो वो कुछ नहीं दे सकती, तो नहीं दे पा रही है, क्योंकि ले तो कोई और जा रहा है। मैं तो वैसे दानियाल अजीज साहब बैठे हैं, कंवर दिलशाद साहब बैठे हैं, ये जो लेवी का टैक्स होता है इसके किस बुनियाद पे लगाया जाता है, और जब उस पर बाकी सेल्स टैक्स भी ले रहे हैं, बाकी टैक्स भी ले रहे हैं, ये जो 15,000 अरब रुपया साल में वसूल करते हैं, इसका कोई टैक्सेशन का निज़ाम है जिसको आवाम देख सके? आपने कभी डॉक्टर साहब गौर किया है कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन का निज़ाम क्या है? सॉरी, ये जो GST का निज़ाम है, आप ये जितना कॉरपोरेट कल्चर है, जितनी पाकिस्तान की सेल फोन इंडस्ट्री है, जितनी पाकिस्तान की मर्चेंडाइजेशन है, क्या कोई शख्स ये बता सकता है कि कितना टैक्स उनसे वसूल किया है सेल्स टैक्स की बात में, और कितनी प्रोडक्शन इन्होंने बेची है? ये वो तबकात हैं चंद पाकिस्तान में जो अवाम की जेबों से तो सब कुछ निकाल रहे हैं, अरबों रुपया निकाल रहे हैं, और हमारे पास कोई हिसाब नहीं आता। हमें तो ये कहते हैं हमने 18,000 अरब रुपए के टैक्स लगाए हैं, हम कभी कुछ कह देते हैं, जबकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है पेट्रोल की जिस पे 15,000 अरब रुपया 2026 पे वसूल किया जाएगा।
جب وصول کیا انہوں نے 14,000 سمتنگ یا 2025 پہ وصول کیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے بعد 15,000 ارب روپیہ جب عوام سے نکلوا لیتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب آ کے شام کو ٹی وی پہ بتاتے ہیں کہ میں نے 129 ارب روپے کی ان کو ریلیف دے دی ہے. بھائی میرے یہ جو 15,000 ارب روپے کی مد میں ہم سے روز اربوں روپیہ وصول ہو رہا ہے, اسی میں مہربانی کر دیں, تھوڑی کمی کر دیں, آپ ہمیں سبسڈی نہ دیں. ہمیں آپ کی سبسڈی نہیں چاہیے. آپ 10 روپے کا پیٹرول لے کے ہمیں 50 روپے میں دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو آپ 18,000 ارب روپیہ یا 15,000 ارب روپیہ لے کے جائیں گے, اس کا حساب کون دے گا؟ جب یہ پاکستان کا تمام کارپوریٹ کلچر جو ہے ہزاروں ارب روپے کا جی ایس ٹی جاتا ہے. یہ جو سیل فون انڈسٹریز کی جتنی کمپنی ہیں, کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کتنے پیسے عوام سے وصول کرتی ہیں؟ یہ جو 15 کروڑ پاکستان میں سیل فون چل رہے ہیں, سیل فون, کبھی کسی نے کیلکولیشن کی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ وہ وصولی کہاں پہ جاتی ہے؟ جب ایک اسکریچ کارڈ 100 روپے کا ایک عام صارف جو ہے چارج کرتا ہے, اس کے 25 روپے کٹ جاتے ہیں, اسے 72 روپے ملتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ کتنے کروڑوں روپیہ 1-2 گھنٹے کی ٹرانزیکشن میں گزر رہا ہوتا ہے, اور سال کے بعد کیا وصولی کا ہدف ہمارے پاس آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. یہ بدقسمتی ہماری بھی ہے, اور پاکستان میں ڈبل ٹیکس کا جو نظام ہے, جب تک یہ قائم رہے گا غریب عوام کی حالت ڈاکٹر صاحب نہیں بدل سکتی. نہ یہ پیٹرول سستا ہو سکتا ہے, نہ آٹا, نہ چاول, نہ چینی, نہ گھی. غریبوں کی زندگی جتنی مشکل ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ. ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, برا حال ہے لوگوں کا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, میں آگے بات کروں گا. دانیال عزیز صاحب, جی مجھے آ رہی ہے. دانیال عزیز صاحب کی طرف آتا ہوں. میں ذرا آپ کی بات ختم کر کے میں دانیال عزیز صاحب کی طرف آتا ہوں. دانیال عزیز صاحب, حکومت نے IMF کو بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے, اور یہ بھی نیوز ہے کہ بجٹ سبسڈی 830 ارب سے زیادہ نہیں ہوگا. اب یہ بتائیے, ایسی صورتحال میں جب عوام آلریڈی پس رہی ہے, اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی عوام کے اوپر پیٹرول, ڈیزل, آئل کا ابھی جو پریشر آیا ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. حالانکہ اگر کیلکولیشن میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تمام کیلکولیشن کے باوجود جو انٹرنیشنل آئل ہے اور جو پاکستان میں روپیز ہے, ڈالر ہے, اس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوتا تو 260 روپے بن سکتے تھے. لیکن یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 458 تک بھی چلے گئے تھے. ایسی صورتحال میں جب ڈیزل بڑھایا جا رہا ہو, پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہو, بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں, ہمیں IMF کہتا ہے, IMF کس پروگرام کے تحت ہمیں یہ سب چیز بڑھانا پڑے گا, اور خود حکومت کا بہت ہی اہم وزیر یہ کہتا ہے کہ IMF کا اصل بوجھ عام آدمی اور ٹیکس دینے والے پہ ہے, اور یہ بوجھ آہستہ آہستہ پاکستان کی مڈل کلاس کو کھا چکا ہے, اب عام آدمی کو کھا رہا ہے. تو ایک تو سر یہ بتائیے کہ کیا واقعی IMF کا پروگرام جو ہمارے ساتھ ہے وہی اس کے ذمہ دار ہیں, یا ہمارے پاس کئی آلٹرنیٹ پالیسی ہے, جیسے دنیا میں لوگوں نے مختلف قسم کی پالیسیز پلاننگ کی ہے اور اپنے عوام کو ان تمام حالات کے باوجود ریلیف دیا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے جو آپ نے ایک سوال آپ کے گیسٹ نے کیا, چودھری صاحب نے, یہ لیوی اور ٹیکس میں جو فرق ہے. لیوی ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ منفی سمجھی جاتی ہے, یا کسی وصولی کے لیے جو ہے آپ اگر سختی کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں, سیز کر سکتے ہیں گڈس کو. تو ٹیکس جو ہوتا ہے وہ عام تمام لوگوں پہ ہوتا ہے, اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کی فلاح کے لیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے مس یوز کیا ہے PDL کو, اس کو ٹیکس کی شکل میں اختیار کر لیا, جبکہ یہ ہے لیوی تھی. اور اس لیے کیا ہے کیونکہ 60% جو ٹیکسز ہیں وہ صوبوں کو تقسیم کرنے پڑتے ہیں, اور یہ 100% جو ہے مرکزی حکومت کو ملتی ہے. تو اس لیے یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ اس کو مس یوز کرنے کے لیے وجہ یہ تھی کہ FBR میں آپ اپنی رقم پیدا نہیں کر سکتے تھے جس میں آپ مرکز اور صوبوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں اور مالی خسارہ جو ہے اس کا خلا کم کر سکیں. اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف. یہ جو 830 ارب کا الاؤ کیا ہے IMF نے بجلی کی مد میں, یہ آپ حیران ہوں گے کہ IMF تو ان کو روک رہی ہے. یہ تو 530 ارب مانگ رہے تھے چوری کی مد میں, صرف
تو آئی ایم ایف نے ان کو روک کے کہا ہے نہیں ہم صرف 300 آپ کو الاؤ کریں گے, اور یہ وہ 530 مانگ رہے تھے جو 3 سال پہلے سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ چوری ختم کرنی ہے. تو ان سے گورننس جو آپ نے سوال پوچھا اوورال کے گورننس نہیں ہو پا رہی, یہ نہیں ہو پا رہی ہے ان سے. انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ایڈمنسٹریٹو میجرز لے لے کے ڈسکوز میں, جس میں انہوں نے سسپینشنز کی, انہوں نے میٹر کاٹ لیے, ایف آئی آر اے کاٹ دی, لوگوں کو اجیرن کر دیا, ان کی سٹاف کو جو ہے اوپر نیچے کر دیا, سب کچھ کر لیا. فائنلی انہوں نے یہ پی ایس کے افسر لگا دیے. پھر بھی یہ اب یہ آئی ایم ایف سے پھر وہ پیسے مانگ رہے چوری کا. تو آئی ایم ایف نے تو ان کو منع کیا ہے کہ اس کو درست کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں درست کرتے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. بھئی اگر آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ کراچی الیکٹرک نے 18 سال پہلے پرائیویٹائزیشن کے بعد کیا اقدامات استعمال کیے تھے. ان کی اس وقت 30% چوری تھی, وہ اس کو 9% تک لے آئے ہیں. تو وہ اقدامات آپ بھی ڈسکوز میں کر لیں, لیکن یہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ ایک پی اے ایس جو جرنلسٹ کیڈر ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا, یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک فنکشن کے لیے یا کسی ایک سروس کو آپ نواز سکیں. اور یہی مسئلہ ایف بی آر کا ہے, کیونکہ ایف بی آر میں جو انسینٹو سسٹم انہوں نے بنایا ہے وہ در حقیقت ایف بی آر کے لیے نہیں بنایا, وہ پی ایس کے لیے بنایا, کیونکہ وہ پورے پاکستان کے مختلف جہاں جہاں حکمرانی ہے وہاں یہ نافذ ہو سکے, اس لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے. اور وہ عجیب ایک بھونڈا انداز ہے جو ایف بی آر میں پیسے بھی چلے گئے, 5 تنخواہیں بھی دے دی, اور اس کا بنا بھی کچھ نہیں, ابھی تک خسارہ ہی چل رہا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ حکمرانی کریں گے, مسئلہ کیا ہے, ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سلیقہ ہی نہیں آتا, ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو برطانوی راج سے ہمیں حاصل ہوا ہے نظام, اس کی پتلی گلیاں کدھر ہیں, یہ اصل میں چلتا کیسے ہے. اس لیے انہوں نے اپنے چہتے 2-4 اپنے ساڈے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں, اور وہ اصل میں یہ جماعتیں چلا رہے ہیں, وہ جو ریٹائرڈ یا سرونگ بیوروکریٹ ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہے کون سے نام ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر ایک آدھا کوئی پولیس والا ہوتا ہے, باقی یہ سارے پی اے ایس والے ہوتے ہیں. آپ انور زاہد سے لینا شروع کر دیں یہ نون لیگ کی تاریخ, آپ یہ زرداری صاحب کے جو چہتے رہے ان کو آپ دیکھ لیں, آپ جو ابھی حکومت ہے اس کو دیکھ لیں, جو عمران خان صاحب لے کے آئے تھے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے, جنہوں نے خط لکھ کے دے دیا تھا کہ میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا, اتنی کرپشن ہے, ان کو انہوں نے لا کے اپنا پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کا ہیڈ بنا دیا, اور پرنسپل سیکرٹری صاحب بیسکلی حکومت چلا رہے تھے. تو اگر ہمیں یہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, ایک طرف یہ انتظامیہ جماعتیں بناتی ہے, جماعتیں چلاتی ہے, ایک طرف ہم سیاسی بھی ہیں جنہوں نے انتظامیہ بنائی. زمین اسمان کا فرق ہے. ہم نے تحصیل منسٹریل ایڈمنسٹریشن بنائی, پولیس آرڈر 1861 سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہر اسمبلی میں لا اینڈ آرڈر کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیجسلیٹو باڈیز ہیں, کان کی لیجسلیشن, وہ تو فورس بنائی تھی برطانیہ نے دبانے کے لیے لوگوں کے. پولیس آرڈر کے ذریعے 2002 میں ہم نے اس کو تشکیل دیا, اور یہ پبلک سیفٹی کمیشنز بنائی, ان کو بھی چلنے نہیں دیا گیا, اور لوکل گورنمنٹ کا نظام بنایا. پھر یہ پروسیکیوشن سروس بنائی, پھر اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ کا نظام نیا بنایا, پھر ڈویژنل ٹیئر کو وائنڈ اپ کیا. پھر مطلب میں گنتا چلے جاتا ہوں, یہ لوگ بھی موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان سیاسی جماعتوں میں جب ان کے ساتھ جا کے آپ میں رہا ہوں ان ساروں میں, ان کے ساتھ آپ بات چیت گفتگو کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پی ڈی پال اسکیم چلانی ہے. تو ہم کیسے کہ الاؤ کر سکتے ہیں کہ جگہ ہر ضلع میں کوئی ممدانی پیدا ہو جائے, وہ تو پھر سارا میدان وہ مار جائیں گے. ہم کیسے یہ الاؤ کر سکتے ہیں کہ کوئی یہ صادق خان پیدا ہو جائے جو لندن کا میئر ہے, کہ ہر جو اپنی کارکردگی کی وجہ سے یا اپنا تعلیم کی وجہ سے وہ اگر ایک سیاسی نمایاں ہو گیا تو پھر ہمارے خاندانی راج کا کیا بنے گا. تو انہوں نے وہ سارے کا گلا دبا دیا. اسی طرح سے جو ان کے پاس اپنا خود جو انتظامیہ نے, تو وہ تو سٹیٹس کو کی علامت ہے, وہ تو یہی بولیں گے کہ سب اچھا ہے, تو پھر پاکستانی ادھر پھنسا ہوا ہے. تو یہ جب تک ایک نئی سیاسی جماعت نہیں بنے گی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے, میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں. آپ نئے سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں یا نئے نظام حکومت کی بات کرتے ہیں سر؟ میں نئے سیاسی جماعت کی بات کرتا ہوں جو اس نئے طریقہ کار کو اون کر سکے. ماضی میں یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر چیپیاں لگاتے رہے ہیں. دیکھیں کاف لیگ جو ہے یہ پہلے لائک مائنڈڈ تھی. لائک مائنڈڈ اس لیے تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم پالیسیوں کے ساتھ چلیں گے. جس وقت ان کا ذرا سا داؤ لگا انہوں نے کہا جی ہمارا نام بدل دیں, ہم کاف لیگ بننا چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ساری وہ اصلاحات تھی وہ تباہ کر دی. اسی طرح سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹیکس لینے والی جماعت بننا ہے, آپ نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے والی جماعت بننا ہے, آپ نے اچھا لا اینڈ آرڈر چلانے والی جماعت بننا ہے, آپ نے یہ صفائی ستھرائی کا نظام چلانے والی جماعت بن رہا ہے. ان کی موت ہے, یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ یہی تو سارا اس کو سارے کو الٹ کرنے کا تو انہوں نے اپنی جماعت قائم کی تھی. یہ جوہر ٹاؤن کے پلاٹ بانٹ کے, یہ لون تقسیم کر کے, یہ ٹیکس کو چھوٹ لوگوں کو فیور دے کے, ڈائریکٹ حوالدار بھرتی کر کے, ہر چیز کی تہس نہس کر کے, تو یہ ان کا جنم دن تھا.
تو یہ کیا یہ جو پارٹی لیس الیکشن ہوا تھا 85 والا, وہاں سے تو یہ لوکل گورنمنٹ سے ابھر کے تو 85 کی پروونشل اسمبلیز میں آ گئے تھے. تو یہ کیسے اپنا زیبرا اپنے اسٹرائپس بدل سکتا ہے؟ تو یہ وہی ہے, یہ لائک مائنڈڈ کاف لیگ بن جائے گی. جیسے ہی ان سے پریشر ہٹا IMF کا, جیسے ان سے پریشر ہٹا اسلامک اسٹیبلشمنٹ کا, یہ پھر وہی کام کریں گے. یہ باز آتا ہی نہیں ہے. اور وہ جو PTI آئی تھی کہ جی اس نعرے پہ کہ جناب ہم نے وہ انصاف کرنا, یہ تو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا معیار بنایا. یہ نیا پاکستان جو یہ بتاتے ہیں, یہ بزدار نے اور محمود نے بنانا تھا, یہ پرویز خٹک صاحب نے بنانا تھا. میں مطلب آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. تو یہ اندھوں میں کانا راجا. اچھا سر, ایک سوال کا جواب, یہ خاندانی راج کتنی دیر چلنا ہے؟ ایک سوال کا جواب ضرور دیجئے سر, ایک سوال کا جواب دیجئے. یہ نظام پہ تو آپ نے بات کر لی, پارٹی پہ. یہ بتائیے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ناقص پالیسی یا نااہلیت کی بنیاد پر آپ کو دوبارہ IMF کو جو ہے وہ پروگرام میں جانا پڑے گا, اس کے بعد بھی جو کہا جا رہا تھا کہ ہم IMF پروگرام سے نکل جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی نکل جائیں گے یا اب ان کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے؟ ذرا اس پہ کمنٹس کیجئے, میں آگے جاؤں سر. میرے خیال میں یہ بالکل نہیں نکلیں گے, کیونکہ در حقیقت اس ملک میں انتظامیہ کا یہ شیوا بن چکا ہے کہ IMF پروگرام میں چلے جاؤ, چونکہ آپ نے غلط کاریاں کی ہیں, آپ نے تباہی مچائی ہے, اور پھر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جو کچھ IMF کہہ رہی ہے کسی طرح اس کو روکو, کسی طرح روک لو. ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, ابھی بھی یہی کوششیں ہو رہی ہیں کہ IMF کا جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے اوپر منوون عمل درآمد نہیں ہو رہا, آپ کے سامنے ہے. اور ہر دفعہ جو ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ڈیلے کر لیں. آپ ایگریکلچر ٹیکس کی مثال لے لیں. کب سے پاکستان میں پتہ ہے سب کو کہ ایگریکلچر ٹیکس لگنا چاہیے تھا, اور یہ کیسے ڈیلے کر رہے ہیں اس کو. آپ دیکھیں پہلے تو انہوں نے نافذ ہی نہیں کیا, قانونی نہیں بنایا, یہاں تک کہ IMF کی ٹیم دوبارہ آ گئی. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خسارہ نہیں پورا ہو رہا, تو اس لیے ہم غریب کی چمڑی اتار دے دی ہے. آپ نے یہ سیلڈ کلاس کی چمڑی اتار دی ہے, لیکن ایگریکلچر ٹیکس ہم نے نہیں لگانا. اور وہ کس پہ لگنا ہے؟ وہ 95% پہ تو لگنا ہی نہیں ہے, وہ تو 12.5 ایکڑ سے کم ہے, سبسسٹنس ہے. تو یہ کیوں یہ ایسے کرتے ہیں؟ پھر یہ ریل اسٹیٹ والے ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس, ساری ٹیکس چھوٹ ان کو دے دی. پھر یہ جو بینکاری نظام ہے اس کے ساتھ انہوں نے دیکھیں کیا کیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی نہیں کریں گے, ان کے مفادات کا ٹکراؤ یہ نہیں کر سکتے. میں یہاں رکوں گا, ایک چھوٹے سے بریک. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب قمر دلشاد صاحب, آپ نے کہا ہے اپنے اس میں آپ نے جو لکھا ہے کہ جنگ کے بعد پاکستان میں نیا حکومتی نظام آنے کا امکان ہے, پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے وہ بھی ناکام ہو چکا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نئی سیاسی جماعت آئے, یا آپ مکمل نظام کی تبدیلی, اور تبدیلی ہو تو کیسی نظام کی تبدیلی ہو سر؟ اس میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بہت اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پینلسٹ دوستوں نے بڑے جذبات کا اظہار کر کے حقیقی طور پر عوام کی ترجمانی کی ہے. جو آپ کی آج پینلسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بہت صاف ستھری بات کی ہے, کھل کے بات کی ہے, اور ہم نے بھی آپ کی پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں خارجہ پالیسی کتنی ناکام ہو گئی کہ یوں یہ ملک جس کا 13,000 مربع کلومیٹر کا ملک ہے, وہ اس نے جناب $3.5 ارب واپس منگوا لیے. ایک نوٹس جاری کیا کہ میرے پیسے واپس کریں, تو وہ ان کو واپس کرنے پڑ گئے. یعنی 3.5 ارب تو وہ گیا. سعودی عرب بھی واپس لینے کے پروگرام میں اگر وہ تیار ہو گیا, اس طرح قطر نے اپنی عمارت واپس لے لی, تو پاکستان تو دیوالیہ ہو جائے گا. ظاہر کے پاس اسٹیٹ بینک میں کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے, سارا باہر کا پیسہ رکھا ہوا ہے, صرف چائنا کا ہے, وہ شاید بچ جائے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ضروری اس بات کی ہے کہ جناب ایک بہت بڑا اہم بات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جیسے خبریں آ رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا سے بھی آ رہی ہے, باقی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر یہ ان کا اپنا یہ حرم کا فیصلہ نہ ہو سکا تو ممکن ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بہت ضدی ہٹ درمی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کو ان تمام صورتحال کو دیکھنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت ملک میں ایمرجنسی لگائیں, اور ایمرجنسی لگانے کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ دوستوں کو ساتھ لے کے آئیں, اور جتنے بھی انہوں نے جو پیسہ بنایا ہے باہر بھیجا ہے اس کا بہت کڑا احتساب کریں, اور تمام اتنی بھی دولت جو ہے باہر کی جائیدادیں ہیں وہ ضبط کریں, واپس لے کے آئیں. اور جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, آپ حیران ہو گئے ڈاکٹر صاحب کہ جب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ تھا
تو میں رہتا تھا وہاں GOR میں CM انیکسی میں. تو میرے ساتھ والے میں DIG صاحب تھے گریڈ 90 کے. جب وہ آتے تھے دفتر سے گھر تو 6 گاڑیاں پروٹوکول کی ہوتی تھی. تو میں نے محسن نقوی صاحب سے کہا بھائی DIG کی حیثیت ہے کہ 6 گاڑیاں پروٹوکول کے پیچھے آئی ہے, اس کی حیثیت کیا ہے اس کی؟ تو خیر انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر ایکشن لیا, تمام پروٹوکول ختم کر دیا. تو اب یہ ان کے پروٹوکول دیکھیں, چیف سیکرٹری جو چلتا ہے پنجاب کا 30-35 گاڑیوں لے کر چلتا ہے وہ. اسی طرح تمام حالات کو دیکھتے ہوئے چاہیے کہ تمام ایمرجنسی لگا کے سب کی صورتیں کنٹرول کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ختم کریں, کیبنٹ کو ختم کریں, اور صوبائی گورنمنٹ کو ختم کریں. ایمرجنسی لگانے کے بعد اپنا 1 سال 1.5 سال کے بعد احتساب کرنے کے بعد پھر نیکسٹ الیکشن کروائیں, اور اس کے بعد آئینی اصلاحات کے تحت جو 26ویں 27ویں امینڈمنٹ میں جو تحفظات ہے, خدشات ہیں, وہ بھی ختم کریں. اب ہماری سپریم کورٹ پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی جو یہ 27ویں 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے تھی. اسی طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے, وہ اپنے کام کرتی رہتی ہے, لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہمارے اس اصلاحات سے, 26ویں امینڈمنٹ سے 27ویں امینڈمنٹ سے. ایک خاص مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچ گیا لیکن عوام کو فائدہ نہیں پہنچا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایمرجنسی لگائیں, اور ایمرجنسی لگا کر آرٹیکل 232 کے تحت اور پورا کنٹرول سنبھال کے ایک نیا سے سیٹ اپ لے کے آئیں. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ کہیں, وہ ٹیکنیکل گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے تاکہ مہنگائی بھی ختم کریں, اور یہ جو پیٹرول کے اوپر فیول کے اوپر ہر معاملے میں انہوں جو سرچارج لگا رکھا ہے وہ ختم کریں. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے آپ لوکل بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے ایک وہی 2001 میں جو پرویز مشرف صاحب کا فارمولہ تھا اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنے کے بعد وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے آئیں, اور آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروا کے تمام اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک دے دیں تاکہ اوپر کی سطح کی جو موروثی سیاست بنی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ فیزیبل ہے, یہ ہو سکے گا, یہ کرنے دیا جائے گا, یا یہ کرنے والی جو اختیار ارباب و اختیار ہیں وہ کرنا چاہیں گے؟ اس پہ ذرا سا کمنٹس کریں, میں پھر اپنے مہمان کی طرف جاؤں. یہ موجودہ حکومت میں بس میں بات نہیں ہے. موجودہ حکومت جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ہر معاملے میں. جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ عوام اور حکومت جو ایک پیج پہ آنے والی بات ختم ہو چکی ہے. ان حالات میں ایمرجنسی کے طور پر پاکستان کی سیاسی معاملات میں معاشی لحاظ سے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. سارا گڈ گورننس ختم ہو چکا ہے. چلیں میں آتا ہوں جناب چودھری صاحب کی طرف. چودھری صاحب, یہاں پہ جو موجودہ اس وقت حالات ہے, موجودہ حکومت ہے اور 55 کی کابینہ ہے, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک ہائیبریڈ سسٹم ہے, ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اب جیسے انہوں نے کہا آپ کے دانیال عزیز نے کہ یہ نظام فیل ہو گیا, یہ نہیں چل رہا, اور انہوں نے کہا کہ 85 سے وہی لوگ کسی نہ کسی چہرے سے آ رہے ہیں, اور پورے سسٹم کو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے. تو سر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان صرف 2 بنیادوں پہ چلایا جا رہا ہے, ٹیکس اور دوسرا قرض, اور اس وقت قرض تقریباً اور واجبات کے ساتھ 1,38,000 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے. اور دوسری طرف ٹیکس انہی لوگوں سے لیا جا رہا ہے جو ٹیکس دیتے ہیں, اور ان پہ ٹیکس نہیں آ رہا ہے. جیسے دانیال عزیز نے کہا نہ ٹریڈنگ پہ ٹیکس ہے, نہ آپ کے اس کے اوپر زراعت کے انکم پہ ٹیکس ہے, نہ سروسز پہ ٹیکس ہے, نہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس ہے. تو ٹیکس وہی غریب آدمی دے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ ہم ٹیکس, اور وہ بھی شارٹ فال ہو رہی ہے, 400 ارب شارٹ فال, تو ہم ٹیکس اور قرض لے کر حکومت چلا رہے ہیں, عوام پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. کوئی آلٹرنیٹ سسٹم جس کے تحت ہم ملک کو مضبوط کر سکیں, اس کی معیشت کو مضبوط کر سکیں, عوام کو ریلیف دے سکیں. آپ بھی نظام کی تبدیلی کی بات کریں گے, سیاسی جماعت کی بات کریں گے, حکومت کی تبدیلی کی بات کریں گے, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, میرے دونوں مہمان جو آپ کے بیٹھے ہیں دونوں نے بھی گفتگو وہی کی ہے, میں بھی وہی کر رہا ہوں, لیکن بات صرف یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں کوئی نظام نام کی چیز باقی ہے؟ اگر تو کوئی ہے پھر چلیں ہم نظام کی تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں.
کیا کوئی مجھے یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ کل آج جو جی سی سی میں جنگ لگی ہوئی ہے، آپ سمجھیں گے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیا گلف کے حالات اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو پاکستان کو اپنی ریمیٹنس کا 42-44 ارب ڈالر جو آتا ہے اس کا 70% یعنی 4 یا 5 ممالک سے آتا ہے، کیا آپ کی وہ ریمیٹنس برقرار رہ سکے گی؟ کوئی ہمارے پاس نظام نام کی کوئی چیز ہے جس سے ہم گزارا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے. ہم حقیقی طور پہ بادشاہت کے دور میں بستے ہیں. جو بادشاہ سلامت بن جاتا ہے وہ ہر چیز اپنی مرضی کے تابع کر لیتا ہے، اور ہماری جو اشرافیہ یا چند پرسنٹ 3-4% لوگ تو 10% کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں صرف 2 یا 3% مراعات یافتہ طبقہ ہے جو اس ملک کے پورے نظام کے اوپر قابض ہے، جس کے پنجے پورے کے پورے نظام پر گڑے ہوئے ہیں. میں تو اب ایک سوال ہر شخص سے کرتا ہوں کہ آپ نئے ٹیکسز کی بات کرتے ہیں یا بڑے طبقے پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں، مجھے ٹیکس کلیکشن کا کوئی نظام تو بتا دیں جو عوام تک پہنچتا ہو، کہ اس ملک پہ چائے پینے والے پہ، ڈبل روٹی لینے والے پہ، مکھن خریدنے والے پہ، آٹا لینے والے پہ، ہر چیز پہ جی ایس ٹی 16-18-20% لگا ہوا ہے. اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس آپ ہر بندے سے وصول کر رہے ہیں، سیلریڈ پرسن سے لے رہے ہیں. یار وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب تک آپ کلیکشن کے بارے میں کلیئرٹی قوم کو نہیں کریں گے، میں اس ملک کے اتنے بڑے بڑے اداروں کو جانتا ہوں جو سرکار کا 300 ارب روپیہ کھاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ عوام سے وصول کر لیتے ہیں اور عوام سے وصولی کے بعد سرکار تک نہیں پہنچتا. میں آپ بڑی معذرت کے ساتھ کیا، اب یہ جو سیلری پرائیویٹ اداروں میں ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ان سے 40% یا 35% لے لیتے ہیں، اس کا ڈیٹا مل سکتا ہے مجھے کہ وہ ایگزیکٹلی حکومت پاکستان کے خزانے میں جاتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ہمارا نظام مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. ہم صرف بادشاہی سکہ سائی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہمیں کل کی فکر ہے، ہمیں آج کی فکر ہے کہ آج ہم کیسے گزارا کر سکتے ہیں، آج کیسے عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. پرائم منسٹر کو 24 گھنٹے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جو وہ 78 روپے کم کر رہے ہیں انہوں نے، وہ 78 روپے کی دکانداری جگادری اگلے دن آ کے نہ لگاتے. وہ ایک دن کے لیے جو لوگوں کی پلس دیکھی انہوں نے اور اس کے بعد آگے واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رہتے اسی حوصلے کے ساتھ پھر، کیونکہ انہوں نے اب 700 روپے جو ڈیزل کر دیا انہوں نے. مجھے آپ بتائیں، یہ دانیال عزیز صاحب سے پوچھیں کہ گندم کی کٹائی کیسے ہوگی پنجاب میں؟ یہ تمام ایگریکلچر کا اکوپمنٹ کس پر چلتا ہے؟ یار ہمارا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ اگر حکومت اس چیز کی پرائز فکس کرنے کا اختیار رکھتی ہے جو پروڈکشن یا اس کے نظام کے پورے میکانزم پر اس کا کنٹرول ہو، پاکستان کی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ اسٹیٹ کسی کو دیتی ہو. میری رائے تو یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی سے زیادہ عوام کے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. بدقسمتی سے یہ نظام اس لیے چل رہا ہے کہ ہم خاص طور پہ، ہم جو پنجابی ہیں یہ 70% یا 68% یا 62% جو بھی کہتے ہیں ہم تو یار بولتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کے پی کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی میرے، یہاں پہ جس کی دکان لگی ہوئی ہے اسے کسی کی فکر نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری دکان چلنی چاہیے، مجھے نہ اپنے ہمسائے کی فکر ہے کہ اس کے گھر میں کھانا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. ہم صرف اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عوام میں شعور پیدا کریں. عوام میں جب یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کا ہاتھ روک سکے تو تب پھر کوئی بھی نظام کامیاب ہو سکے گا. لیکن اگر اوپر والی ایلیٹ کلاس لیکن گھما چودھری صاحب، اگر آپ عوام کے شعور کی بات کریں گے، میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مہذب معاشرے میں عوام کا شعور اگر جاگتا ہے تو اس کے احتساب کا طریقہ الیکشن ہوتا ہے. تو سر، عوام کا شعور جاگا بھی ہے، اس نے الیکشن میں ووٹ بھی جو ہے وہ دیا ہے،
لیکن سر حکمران تو کہیں اور سے آ گئے ہیں یا جو بنتے ہیں پاکستان کے نظام میں, تو عوام بیچاری تو ووٹ ڈال سکتی ہے نا شعور کے بعد, تو کیا اس نے ڈالا نہیں سر 2018 میں 2024 جی اگر ان کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور ان کی قیادت ان کے حلقے کا ایک شخص میں مثال کے طور پہ دانیال عزیز صاحب کے حلقے میں اگر ووٹ ان کو پڑے لیکن وہ فارم 47 کا حکمران آ گیا, کیا دانیال عزیز صاحب میدان میں کھڑے کہ اپنے حقوق ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے؟ کیا ان کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹر کھڑا ہے؟ کہیں نہیں, کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ سیاسی پروپیگنڈا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اویئرنس آپ کو نظر آتی ہے. عوام بیچاری تو جتی پڑی ہے اپنے مسائل میں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. جو آدمی 35-40 ہزار روپیہ کما رہا ہے اس سے 70,000 روپیہ تو گورنمنٹ ٹیکس وصول کر رہی ہے, بجلی میں کر رہی ہے, پانی میں کر رہی ہے, گیس میں کر رہی ہے. یہ ملک وہ ہے جہاں کبھی گیس کا بل 70 روپے 80 روپے 100 روپے آیا کرتا تھا. اب وہ بل انہوں نے ایسا شاندار فارمولا لگایا ہے کہ گرمیوں میں بجلی کے بل بڑھا دیتے ہیں اور سردیوں میں سوئی گیس کے بل 4 گنا بڑھا لیتے ہیں. بھائی میرے یہاں تو لوٹ مار کا نظام ہے, تو لوٹ مار کے خلاف احتجاج بھی اسی کو کرنا چاہیے نا جس کا مال لوٹا جا رہا ہے. لوٹنے والے تو اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں, ان کو روکنے والا ہاتھ کمزور ہو گیا ہے. اس ہاتھ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ شعور کے ساتھ ساتھ انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کا کون سا مال لوٹا جا رہا ہے. جب تک مال لوٹنے کا نہ پتا لگے اور کہاں پہ گیا ہے تب تک احتساب نہیں ہو سکے گا. اور آپ اوپر کوئی نظام لے آئے, ٹیکنوکریٹس لے آئے, لگا دیں, نئی پیپلز پارٹی کو لے آئے, پی ٹی آئی کو لے آئے, کاف لیگ کو لے آئے, یہ آپ کے پاس وہی 85 کے چہرے گھوم کے آئیں گے. ان گھومتے ہوئے چہروں کو جو روز اپنا روپ بدلتے ہیں گرگٹ کی طرح, ان کا احتساب کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ تینوں مہمانوں کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. ناظرین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.